درس فی تخلیق السماوات والارض سورۃ الاعراف تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا أي يذهب ظلام هذا بضياء هذا وضياء هذا بظلام هذا وكل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا سريعا لا يتأخر عنه بل إذا ذهب هذا جاء هذا وعكسه۔ ابو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، یعنی یذہب ظلام ھذا ضیاء ھذا، اس کا اندھیرا اس کی روشنی کو کھا جاتا ہے، اس کی روشنی جو ہے وہ اس کے اندھیرے کو مٹا دیتی ہے، اور یہ دونوں رات دن جو ہیں ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ حثیثاً مانا سریعاً، بالکل تیز، یہ نہیں کہ ذرا سا لیٹ ہو جائیں تاخیر ہو جائے، نہیں، جو ان کو اللہ نے مقرر فرمایا اسی پہ چل رہے ہیں۔ اذا ذهب هذا، رات گئی تو یہ دن آ گیا، دن گیا تو رات آ گئی، جیسے کہ مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ اللہ کی نشانی ہے کہ جب وہ دن کو ختم کر دیتے ہیں تو رات آ جاتی ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ اسی طرح سورج جو ہے وہ اپنے مدار میں چل رہا ہے، اللہ نے جو غالب بھی ہیں، علم والے بھی ہیں، جو ان کے لیے مدار مقرر فرمایا ہے، اس سے آگے پیچھے وہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور چاند کے لیے بھی اللہ نے منزلیں مقرر فرمائی ہیں، چلتے چلتے ایسے ہو جاتا ہے جیسے کھجور کی ایک چڑیوں بالکل کمزور سی ہوتی ہے۔ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ یہ نہیں ہے کہ چاند جو ہے وہ سورج جو ہے کہ ان تدرک وہ چاند کو روک دے، اور اسی طرح وَلَا اللَّيْلُ، یہ نہیں ہے کہ رات جو ہے وہ دن سے پہلے آ جائے، سب اپنی اپنی رفتار سے فلک میں چل رہے ہیں۔ تو اللہ نے سب کے لیے ایک نظام مقرر فرما دیا ہے، جیسے کہ قرآن پاک کی دوسری آیت میں بھی ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ اللہ نے آسمانوں میں برج یہاں دیکھیں نا، بڑی بڑی بلڈنگیں جو ہیں ان کہتے ہیں برج، ابراج، تو ان کے لیے بھی برج ہیں، منازل ہیں، سب اپنے اپنی ان منزلوں میں آتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا نظام ہے کہ چاند کے لیے جو ہیں وہ 28 منزلیں ہیں، یعنی 28 دن پورے کرنے کے بعد چاند ڈوب جائے گا،
اس کے بعد اللہ کے حکم کے مطابق وہ 29 کا بن جائے یا 30 کا بن جائے. اور سورج جو ہے اللہ نے اس کی منازل جو ہیں وہ 360 بنائی ہیں، یعنی وہ ایک سال میں آ کے دورہ مکمل کرتا ہے. لیکن نظام شریعت جو ہے نا، یاد رکھیں یہ سارا چاند پہ چلتا ہے، کیونکہ سورج کی رفتار کو دیکھنا جو ہے وہ مشکل ہے، وہ تو بغیر آلات کے اور بغیر اس کے وہ دیکھا ہی نہیں جا سکتا ہے. لیکن چاند ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہر بندہ دیکھ لیتا ہے اور اندازہ بھی لگا لیتا ہے کہ ہاں بالکل باریک پہ آج پہلی کا چاند ہے. یار چاند بڑا موٹا نظر آ رہا ہے، معلوم ہوتا ہے آج یہ دوسری کا چاند ہے، لیکن سورج کے بارے میں تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ نے آسانی فرما دی کہ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس، کہ ہم نے چاند جو ہے نا اسی کو بنایا ہے مواقیت، کہ اب اگر حج کا فیصلہ ہوگا چاند پہ ہوگا، رمضان کا فیصلہ ہوگا تو چاند پہ ہوگا. اسی طریقے سے عورت کی عدت ہے طلاق کی ہو یا عدت وفات ہو، وہ بھی چاند کے حساب سے شمار ہوگی. کہ بھی اگر عدت طلاق ہے تو 3 حیض یا 3 مہینے، اور عدت وفات ہے یعنی خاوند مر جائے تو پھر 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہوتی. یہ سارے احکام چاند پر ہوتے ہیں اور سورج پر نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ چاند کا دیکھنا اور سمجھنا جو ہے آسان ہے کہ ایک بدو جو ہے وہ بھی بتا دیتا ہے. اور اسی طرح ایک چاند جو ہے اس کے مناظر. اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ سورج جو ہے چاند اس سے نور دیتا ہے، یعنی روشنی جو ہے چاند سورج کا محتاج ہے، اس کا عکس اس میں آتا ہے. اور اسی لیے جب چاند گرہن لگ جاتی ہے اس کے درمیان میں حجاب آ جاتا ہے تو پھر گرہن لگ جاتا ہے، کبھی چاند کو لگ جاتا ہے کبھی سورج کو لگ جاتا ہے. اور وہ بھی اسی لیے کہ آیاتان من آیات اللہ، اللہ کی نشانیاں ہیں. یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ اتنے بڑے کرے جو ہیں ان کو میں نے بے نور کر دیا، تیری کیا حیثیت ہے. حالانکہ زمانے جاہلیت میں ان کا عقیدہ یہ ہوتا تھا او چاند گرہن ہو، معلوم ہوتا ہے آج کسی بڑے آدمی کی موت ہو گئی اس کی وجہ سے چاند کو گرہن لگ گیا، یا کبھی سورج گرہن ہوتا ہے کہ ہاں معلوم ہوتا ہے آج کسی بادشاہ کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے کہ سورج بھی اس کی شمس شعاع کی وجہ سے بے نور ہو گیا ہے. تو یہ سارے جاہلانہ عقیدے ہیں، ان کا اسلام سے، دین سے، قرآن سے کوئی تعلق نہیں. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ نے بنائی ہیں. اللہ جب چاہتے ہیں بے نور کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و یہ جو آج کل سائنس کہتی ہے کہ چونکہ زمین چل رہی ہے تو جب زمین چاند اور سورج کے درمیان میں آ جاتی ہے تو گرہن لگ جاتا ہے، یہ ایک سائنسی نقطہ نظر ہے. قرآن پاک اس کی تائید نہیں کرتا ہے. اور سائنسی نقطہ نظر جو ہے نا یاد رکھو وہ انسانوں کا تخیل ہے، انسانوں کا فلسفہ ہے، کبھی غلط ہو گیا کبھی صحیح ہو گیا. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ پہلے ان کا یہ متفق فیصلہ تھا کہ اپنا سورج چاند اپنے مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں، زمین گھوم رہی ہے گول. اچھا کچھ عرصے کے بعد پھر ان کا عقیدہ بدل گیا. انہوں نے کہا نہیں زمین بھی گردش کر رہی ہے. پھر ان کا تیسرا قول آ گیا کہ زمین بھی گردش کر رہی ہے اور چاند سورج بھی گردش کر رہے ہیں. تو ان کے نظریات کا تو کوئی آپ نے دیکھا نہیں. چلو وہ تو بڑی باتیں ہیں نا، بڑی آپ سمجھتے ہیں کتنی عرصہ ایک دوا چلتی رہتی ہے پھر جناب فیصلہ دو اس دوا کو استعمال نہ کرنا، اس سے تو کینسر ہو رہا ہے، تم نے بنائی کیوں تھی. تو یہ ان کی تو ایک باتیں ہیں نا جو غلط ہو سکتی ہیں، لیکن قرآن و حدیث تو کبھی غلط نہیں ہو سکتا. تو قرآن پاک نے ایک فیصلہ فرما دیا ہے کہ وہ شمس و تجری، چاند چل رہا، سورج چل رہا ہے، چاند چل رہا ہے. اچھا اور ایک بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اب یہ دیکھو نا جی کہ سورج مشرق سے مثلا مشرق سے نکلا مغرب میں غروب ہو گیا، ٹھیک. وہ کہتے ہیں جب سورج مشرق سے نکل کے چل رہا ہوتا ہے تو چاند اس کی وجہ سے نیچے سے چل رہا ہوتا ہے. تو جیسے سورج غروب ہوگا چاند نکل آئے گا. پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اب وہ واپس مشرق جائے تو پھر چاند مغرب میں آ جاتا ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا ایک نظام یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو بہرحال یہ ایسی باتیں ہیں کہ جس سے ہم
اللہ کی قدرت کو سمجھیں کہ آسمانوں زمینوں کو کیسے بنایا اور آسمانوں کو کتنا اونچا بنا دیا، اور پھر ان میں سیارات رکھے، ابراج رکھے، اور ان کے اندر جو ہے سورج چاند ستارے رکھے، اور سب کچھ جو ہے یاد رکھے کہ اپنے اپنے وقت پہ اپنے اپنے نظام پہ چل رہا ہے۔ لیکن یہ ایک بات یاد رکھنا کہ یہ جو کچھ ہے نا، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، سب تیرے لیے ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، سب تیرے لیے۔ اور جب قیامت آئے گی نا، انسان ختم ہو گئے، جب انسان نہیں رہے، سورج بھی ختم، چاند بھی ختم، آسمان بھی ختم، زمین بھی ختم، کہ جن کے لیے گھر بنایا گیا وہ ہے نہیں تو گھر توڑ دو، بات ختم ہو گئی، وہ تو نظام ہی ختم ہو گیا۔ تو یہ سب کچھ اللہ نے تیرے لیے بنایا ہے، اور تجھے اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں، مجھ سے سوال کریں، مجھ سے درخواست کریں، مجھ سے اپنی حاجات مانگیں۔ تو بات صرف یہ ہوتی ہے کہ مانگنے کا کچھ سلیقہ ہو، انداز ہو، تو اللہ اپنے کسی بندے کو نامراد اور ناکام نہیں فرماتے۔ یہ جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی نا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں صدق مقال نہیں ہوتا، یعنی ہم سچ نہیں بولتے، زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، گالیاں اسی زبان سے پھر ہم دعا بھی کر رہے ہیں۔ ہمارا عقل حلال نہیں ہوتا کہ ہم حرام بھی کھا رہے ہیں، رشوت بھی کھا رہے ہیں، سود بھی کھا رہے ہیں، تو اسی طاقت سے ہم بول رہے ہیں، تو پھر کیسے دعائیں منظور؟ جیسے کہ میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماکلک حرام و مشربک حرام و ملبسک حرام، تیرا کھانا بھی حرام سے، پہننا بھی حرام سے، تیرا لباس بھی حرام سے، اب تو بڑی بڑی دعائیں کرے گا، یا رب فانا یستجاب، کہاں پہ تمہاری دعائیں قبول ہوں؟ ورنہ اگر یعنی آدمی، بلکہ بعض اولیاء اللہ جو تھے نا، وہ اپنے پاس بندوں کو رہنے کے لیے مجبور ہو جائے، کیا تھی؟ وہ کہتے کہ یہاں رہو، لنگر کا کھانا کھاؤ، لنگر کا لباس بولو، اور زبان اپنی بے ذکر ہو یا قرآن ہو یا سو جاؤ۔ تو پھر وہ صرف 40 دن کے اندر اندر انسان کی حالت جو ہے وہ بدل جاتی، وہ کیفیت جو ہے وہ بدل جاتی، پھر جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی، پر نہیں مگر طاقت پرواز مگر رکھتی۔ اسی لیے ہے نا کہ اللہ والے کے منہ سے جو نکل گیا اللہ نے سچا کر۔ اس لیے ایک صحیح حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا کہ رب اشعث اغبر، بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں بال اس کے کھلے ہوئے ہیں، کپڑے میلے ہو گئے ہیں، لیکن لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ کوئی قسم کھا کے بعد کہہ دے تو اللہ اس کو سچا کر دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ یہ سارا نظام تیرے لیے ہے، یہ رات تیرے لیے ہے، یہ دن تیرے لیے ہے، اس کے بعد بھی آدمی اللہ کا شکر ادا نہ کرے تو اس جیسا پھر نافرمان کون؟ اب دیکھیں نا جی، آپ یہاں کام کرنے کے لیے آئے ہیں، 2000 3000 4000 تنخواہ ہے، مجال ہے کہ پھر تم ڈپٹی پہ کام نہ کرو تیسرے دن نکال دیں۔ یہ تو میرا اللہ رحیم اور کریم ہے کہ ہم نافرمانی کریں اور رزق دے رہا، ہم اس کے نافرمان ہیں لیکن وہ ہمارا رزق بند نہیں کرتے۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یسبحون اصل میں یاد رکھو ہوتا ہے تیرنا، جیسے پانی میں تیر، تو یہ بھی گویا ایسے چل رہے ہیں جیسے تیر رہے ہوں، یعنی کوئی آواز نہیں، کچھ نہیں، اپنے نظام پہ چل رہے ہیں۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ لَا يَفُوتُهُ بِوَقْتٍ يَتَأَخَّرُ عَنْهُ بَلْ هُوَ فِي أَثَرِهِ بِلَا وَاسِطَةٍ بَيْنَهُمَا، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک رہ جائے دوسرا نہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نظام ہے، چل رہا ہے، رات ختم ہوگی تو دن آئے گا، دن ختم ہوگا تو رات آئے گی۔ فرمایا يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ مِنْهُمْ مَنْ نَصَبَ وَمِنْهُمْ مَنْ رَفَعَ وَكِلَاهُمَا قَرِيبُ الْمَعْنَى أي الجميع تحت قهره وتسخيره ومشيته
فرمایا یہ سارے جو ہیں وہ اللہ کے حکم پہ چل رہے ہیں، جس کو چاہتے ہیں نیچے کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اونچا کرتے ہیں، اور یہ سارے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے قہر، اللہ کی مشیت، اللہ کی قدرت، اللہ کے فرمان کے تابع ہیں، کوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ وَلِهَذَا قَالَ مُنَبِّهًا، اس لیے پھر آخر میں اللہ نے بطور تنبیہ فرمایا الا تنبیہ، خبردار، الا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، اے لہ الملک والتصرف، یہ کائنات بھی اسی کی ہے، اس کے اندر تصرف بھی اسی کا ہے، جس کی مخلوق ہوتی ہے حکم تو اسی کا ہوتا ہے نا۔ تبارک اللہ رب العالمین، كقوله تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، تبارک کے معنی یاد رکھیں دو ہوتے ہیں، ایک تو ہوتی ہے برکت والا اور ایک ہوتی ہے بروک الابل، یعنی بیٹھ گیا یہ ثابت جو ہمیشہ رہے گا، کبھی جس میں فنا نہیں آئے گا۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، قال ابن جریر حدثنی المثنی قال حدثنا اسحاق قال حدثنا هشام ابو عبد الرحمن حدثنا بقیۃ بن الولید حدثنا عبد الغفار بن عبد العزیز الانصاری عن عبد العزیز الشامی عن ابیہ وکانت له صحبہ، کانت له صحبہ معنی یعنی وہ صحابی تھے، ان کو حضور پاک کی صحبت حاصل تھی۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يحمد اللہ على ما عمل من عمل صالح وحمد نفسه فقد كفر وحبط عمله ومن زعم ان اللہ جعل للعباد من الامر شيئا فقد كفر بما انزل الله على انبيائه لقوله تبارک وتعالى الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ حضور پاک نے فرمایا من لم يحمد اللہ علی ما عمل من عمل صالح وحمد، جو اگر آپ نے عمل کیا تو اللہ کا شکر ادا کرو گے، یہ اللہ نے توفیق دی ہے، یہ نہ کہو کہ میں نے کیا ہے، اگر ایسا کہو گے تو کافر ہو جائے گا اور اس کے عمل جو ہیں وہ بھی برباد ہو جائیں گے۔ اور بعض لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ نے بندوں کو بھی اختیار دے دیا ہے، جی معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، تو یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے اللہ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء پہ اور قرآن پہ اللہ فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ وفی الدعاء الماثور عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ ورضا مرفوعا اللہم لک الملک کلہ ولک الحمد کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ اسألک من الخیر کلہ واعوذ بک من الشر کلہ۔ فصل فرماتے ہیں کہ جیسے دعا میں جو حضور پاک سے نقل کی گئی، حضرت ابی الدرداء کی روایت ہے اور حدیث مرفوع ہے، حضور یہ دعا فرماتے اللہم لک الملک، سب ملک تیرا، وَلَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، اور تمام محامد تیرے لیے ہیں، وَإِلَيْكَ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور ہر چیز تیری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ، میں ہر خیر آپ سے مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، اور ہر شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين۔ أرشد تبارك وتعالى عباده إلى دعائه الذي هو صلاحهم في دنياهم وأخراهم فقال ادعوا ربكم تضرعا وخفية، معناه تذللا واستقانة وخفية، كقوله تعالى واذكر ربك في نفسك۔ اب اللہ نے فرمایا کہ جب تم نے پڑھ لیا کہ آسمان، زمین، چاند، ستارے سب اس کے ہیں تو اسی کو پکارو، اسی سے مانگو۔ جب آپ سب کچھ تو اللہ کا ہے، مانگو تم بتوں سے، سب کچھ تو اللہ کا ہے اور مانگو تم قبروں سے، سب کچھ تو اللہ کا ہے اور مانگو تم غیروں سے، پھر اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا؟
اچھا، اور اس میں دعا کا طریقہ بھی بتایا کہ جب مانگو تو تضرعاً، بڑی عاجزی سے، بڑے گڑ گڑا کے، بڑی ذل اور خفیہ دعا ایسا مانگو، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں حد سے گزرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتے کہ جب بھی دعا مانگو بالکل. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عادت مبارک ہے کہ ہر مسئلہ قرآن سے لیتی. تو اب اسی لیے وہ فرماتے ہیں کہ بھئی آمین جو ہے وہ دعا ہے، اور دعا میں تو حکم یہی ہے کہ ایسا مانگی جائے، یہ تو اللہ کے قرآن کا حکم. تو اس لیے وہ آمین بالسر کے قائل ہیں، آمین بالجہر کے قائل نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے اب دیکھا ہے نا آپ نے یہاں بھی کہ طواف میں ایک آدمی آگے دعائیں مانگ رہا ہے اور پیچھے 20 آدمی شور کر رہے ہیں، یہ ناجائز ہے، یہ اعتداء، یہ اللہ کو پسند نہیں. دعا مانگو بڑی عاجزی سے، تذلل سے، اور ضروری بھی نہیں کہ عربی میں مانگو، اگر آئے تو سبحان اللہ، نہ آئے اپنی زبان میں. اللہ تعالیٰ تو ہر بولی جانتے ہیں، ہر کلام جانتے ہیں، ہر زبان جانتے ہیں، تو حد سے نکلنا جو ہے وہ. اسی لیے قرآن نے فرمایا کہ حضرت زکریا نے جب دعا مانگی نداءً خفیہ، بڑے ایسے سے کہ یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لی. ہاں ایک یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی علماء دعا مانگتے ہیں تاکہ لوگ سیکھیں، وہ الفاظ سیکھیں، وہ دعا کو یاد رکھیں، تعلیم کے لیے وہ الگ ہی. ورنہ جو اصل دعا ہے وہ یہی ہے کہ آدمی طواف میں ہے، نماز میں ہے، سجدے میں ہے، اور جو دعا سجدے میں ہوتی ہے وہ زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے کہ انسان جو ہے سجدے میں اپنے رب کے قریب ہوتا ہے کہ یا اللہ میری ذلت کی حد ہے نا کہ میں نے اپنا چہرہ اور اپنا پیشانی مٹی پہ ڈالی ہوئی. تو اس وقت جو دعا ہوتی ہے، اس لیے حضور ہمیشہ سجدے میں دعا فرماتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. تو اس لیے اللہ نے یہاں دعا کا بھی طریقہ کہ مانگو بھی مجھ سے اور مانگو بھی اس طرح. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور اسلام آنے کے بعد، میرے محبوب کے آنے کے بعد جو زمین میں امن ہو گیا، اس کے اندر پھر دوبارہ فساد نہ ڈالیں. وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب دعا مانگو ڈر بھی ہو، امید بھی ہو. الایمان بین الخوف والرجاء، امید بھی ہو کہ میرا اللہ دعا قبول فرمائیں گے، اور خوف بھی ہو کہ پتہ نہیں وہ قبول نہ فرمائیں. کئی زندگی تک لوگ دعائیں مانگتے رہیں، اللہ نے قبول نہیں فرمائی. اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کتنی مدت دعائیں مانگتے رہے، حضرت ایوب علیہ السلام کتنی مدت دعائیں مانگتے رہے. تو اس لیے دعا بھی مانگیں، اس میں خوف بھی ہو اور امید بھی ہو. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت جو ہے وہ بالکل انتظار میں ہے نیک لوگوں کے لیے جو صحیح اعمال کرتے ہیں اور اللہ کے احکام پہ چلتے ہیں اور نافرمانیوں سے بچتے ہیں. اور جیسے اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ الآیہ، وفی الصحیحین عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال رفع الناس اصواتهم بالدعاء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس اربعوا علی انفسکم فانکم لا تدعون صما ولا غائبا ان الذی تدعون سمیع قریب. اس حدیث مبارک میں آتا ہے، صحیحین کی حدیث ہے، یعنی بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ابی موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے دعا میں آواز اونچی کی. حضرت ہمیں کیا کر رہے ہو؟ لوگوں اپنے نفس پہ رحم کرو، کیوں چیخ رہے ہو؟ فرمایا فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ صَمًّا وَلَا غَائِبًا، کہ تم اس کو تو نہیں پکارے جو بہرا ہو،
اس کو تو نہیں پکارا ہو جو غائب ہو، جو پتہ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بالکل تمہارے قریب ہے جس کو پکارتے ہو، حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ کیا معنی؟ ہر چیز میں علم کے اندر ہے۔ قال ابن جریج ان طائر خراسانی ان ابن عباس فی قولہ تضرعا وخفیۃ قال آہستہ آہستہ دعا مانگو، وقال ابن جریر تضرعا تذللا واستقانة لطاعته وخفیۃ یعنی بخشوع قلوبکم وصحة اليقین بوحدانیته وربوبیته فیما بینکم وبینہ لا جہارا مراء۔ فرمایا کہ اللہ سے عاجزی سے، تذلل سے، خفیہ طریقے سے مانگو، خشوع سے مانگو اور یقین سے مانگو، اللہ کی وحدانیت پہ، اللہ کی ربوبیت پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بندوں کے اور اپنے ہر بات سمجھنے سننے والے ہیں۔ چیخا نہ کرو، اونچی اونچی آواز کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ دکھانے کے لیے دعا کرے گا۔ ہاں بعض مقامات ایسے ہیں کہ جیسے حضور پاک نے خود ارشاد فرمایا کہ میں جب احرام باندھ کے مدینے سے چلا اور بیضا کی پہاڑی پہ چڑھا تو اللہ کے جبریل آئے، انہوں نے فرمایا حضور صحابہ کو حکم دیں کہ لبیک زور زور سے پڑھو، تو وہاں یہ بھی حکم آیا کہ لبیک جو ہے وہ زور سے پڑھو، تاکہ جہاں تک تمہاری آواز جاتی ہے ہر چیز جو ہے وہ لبیک لبیک اللہم لبیک کہتی ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقال عبداللہ بن المبارک بن فضالۃ الحسن قال ان کان الرجل قد جمع القرآن وما يشعر به الناس وان كان الرجل لقد لفقد قلة الفقه الكثير وما يشعر به الناس وان كان الرجل يصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزور وما يشعرون به فلقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملون في السر فيكون علانية أبدا ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن فرماتے تھے کہ آدمی یعنی پورا قرآن حفظ کر لیتا ہے لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں کہ ان کی قلت فقہ جو ہے وہ لیکن لوگوں کو پتہ نہیں لگتا ہے کہ یہ تو بڑا فقیہ آدمی ہے۔ اور ایک آدمی اپنی نماز اپنے گھر میں پڑھتا ہے، بڑی لمبی نماز ہے، گھر میں پڑھ رہا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اچھا ان کے پاس مہمان بھی ہیں لیکن ان کو پتہ بھی نہیں لگتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ فَلَقَدْ أَدْرَكْنَا أَقْوَامًا فرماتے ہیں ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ عَمَلٍ جو بھی زمین پہ رہتے ہوئے جو عمل تھا يَقْدِرُونَ أَن يَعْمَلُوهُ وہ یعنی کوشش کرتے تھے کہ وہ سر کے اندر ہو فَيَكُونُ عَلَانِيَةً أَبَدًا فَلَقَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَجْتَهِدُونَ فِي الدُّعَاءِ اور مسلمان جو ہیں وہ دعا میں بڑی کوشش سے دعا مانگو، دل سے، کوشش سے اور ذلت سے اور چپکے سے، اور ان کی آواز بھی نہیں آتی تھی، بس ایسے جیسے تھوڑی تھوڑی کوئی معمولی سی بھناٹ ہو رہی ہو، بس اس کے اور اپنے اللہ کے درمیان ہے وہ کیا مانگ رہا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ وذلک ان اللہ ذکر عبدا صالحا رضی فعلہ فقال اس لیے اللہ نے قرآن میں اپنے ایک بندے کا ذکر فرمایا جس کے عمل سے آپ راضی ہوئے، اذ نادى ربہ نداء خفیا، یعنی حضرت زکریا جب وہ خفیہ طریقے سے مانگا۔ وقال ابن جریج یکرہ رفع الصوت والنداء والسیاح فی الدعاء ویؤمر بالتضرع والاستقامۃ۔ حضرت ابن جریج تو فرماتے تھے کہ اونچی آواز جو ہے اس کو دعا مانگنا جو ہے، پکارنا اور چیخنا اور زور زور سے، یہ سب جو ہے مکروہ ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ عاجزی ہو اور ذلت ہو اور خفیہ طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ ثم روى عن عطاء الخراسانی
عن ابن عباس فی قولہ تبارک و تعالی ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تجاوز کرنے والوں کو یعنی فی الدعاء ولا فی غیرہ، دعا ہو یا کوئی چیز ہو، اللہ اعتداء حد سے نکلنے کو پسند نہیں فرماتے۔ اسی طرح فرمائے انہ لا يحب المعتدین اے لا يسأل منازل الانبیاء، یہ نہیں کہ یا اللہ مجھے بھی انبیاء کے مقام پہ پہنچا دیے، تو نعوذ باللہ تجاوز ہے، کوئی غیر نبی کے مقام، ہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ مرافقت الانبیاء، یا اللہ ان کا تعلق نصیب فرما، ان کی معیت نصیب فرما، کیونکہ یہی تو مومن کی شان ہے کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ وقال احمد حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا شعبہ عن زیاد بن مخراق سمعت ابا نعامۃ عن مولا لسعد ان سعدا سمع ابنا له يدعو ويقول اللهم إنا أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها ونهبا من هذا وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها، فقال قد سألت الله خيرا كثيرا وتعوذت به من شر كثير، فإني سمعت الصم يقول إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء يعتدون في الطهور والدعاء۔ فرماتی ہیں کہ ایک روایت مبارک میں ہے کہ حضرت سعد کا ایک غلام تھا، تو آپ نے دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، جنت کا ریشم عطا فرما، جنت کی نعمتیں عطا فرما، اور اللہ مجھے جہنم سے اور جہنم کے زنجیروں سے اور جہنم کے جولانوں اور ہتھکڑیوں سے بچا۔ ابھی ہمیں تم نے اللہ سے بہت خیر مانگی ہے، اور اللہ سے شر سے بھی آپ نے بڑی پناہ۔ جب کہہ دیا کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا، اجرنی من النار، بس تو جو چیز جہنم میں ہے سب سے نجات ہو گئی۔ اب کہیں گے نہیں اس کی ہتھکڑیوں سے بچا، اس کے پانی سے بچا، اس کے دھوئیں سے بچا، اس کی گرمی سے بچا، یہ تو اہتدا ہے۔ بس اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اسألک الجنہ۔ جب جنت مانگ لی تو جنت کی ہر نعمت آ گئی۔ اور بعد میں فرمایا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ دعا میں بھی ابتدا کرتے ہیں اور وضو میں بھی ابتدا کرتے ہیں کہ بار بار کر رہا ہے اور بار بار، ایک ہے وہم ہو جائے، بیماری ہے، وہ تو الگ بات ہے، وہ تو مجبور ہے، وہ تو اس کے ذمہ نہیں ہے، جو سمجھتا ہے کہ میں نیند ہویا یا پورا نیند ہویا، اس کو کہتے ہیں وسواس قہری، نعوذ باللہ، مجبور ہو جاتا۔ وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَن تَقُولَ، بس یہی کہو کہ اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل، یا اللہ میں آپ سے جنت مانگتا ہوں اور وہ قول، وہ لفظ جو جنت کے ہمیں قریب کر دے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، یا اللہ میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں اور اس عمل سے اور ان اقوال سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو جہنم کے قریب کرتے ہیں۔ رواہ ابو داؤد من حدیث شعبۃ عن زیاد بن مخراق عن النبی نعامۃ عن مولا لسعد عن سعد فذكره والله اعلم۔ وقال الامام احمد رحمہ اللہ تعالی حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا الجريري عن أبي نعامة عن عبد الله المغفل سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال يا بني اسأل الله الجنة وإذ به من النار۔ حضرت احمد بن حنبل نے یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ حضرت عبداللہ المغفل نے سنا کہ ان کا بیٹا جو ہے دعا کہ یا اللہ مجھے جنت میں وہ سفید محل دینا، اور اس کے بعد اور جو جنت میں دائیں جانب ہو، دعا مانگ رہے ہیں۔ تو آپ جب داخل ہوئے سفر میں اللہ کے بندے بس جنت مانگو اللہ سے، جب جنت مل گئی تو اس سے بڑی نعمت اور کیا، اور جہنم سے پناہ مانگو۔ فإني سمعت رسول يقول ويكون قدوم یوم قوم یعتدون، ایسے لوگ بھی ہوں گے جو دعا میں حد سے بڑھیں گے اور اسی طرح پاکی میں بھی۔ وهكذا رواه ابن ماجہ عن ابی بکر بن ابی شیبۃ عن عفان به
فأخرجه أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن سعيد بن عاصم الحريري عن أبي نعامة اسمه قيس بن عباية الحنفي البصري وهو إسناده حسن، إسناد ٹھیک ہے. فلا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض وما ضره بعد الإصلاح، کہ زمین میں فساد نہ کیا کرو. یہ گناہ جو ہے نا فساد ہے، قتل فساد ہے، زنا فساد ہے، چوری ڈاکہ دہشت گردی سب فساد ہے. فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان أضر ما يكون للإيمان. جب حضور کے آنے کے بعد امن ہو گیا، اسلام سلامتی کا نام ہے، ایمان امن کا نام، تو اس کے بعد فساد کرو تو یہ بہت نقصان دینے والی چیز ہے بندوں کو. فنہا تعالی عن ذلك وامر بعبادته ودعائه والتضرع الیہ والتذلل لدینہ. اللہ نے حکم دیا کہ عبادت بھی میری کرو، دعا بھی مجھ سے مانگو اور اللہ کے آگے اپنی عاجزی کو رکھو. قال وذو خوفا وطمعا اے خوفا مما عنده من وبیل العقاب وطمعا فيما عنده من جزيل الثواب. اللہ کے عذاب سے بھی ڈرو اور اللہ کی نعمتوں کی بھی امید رکھو. ثم قال ان رحمت اللہ قریب من المحسنین ان رحمتہ مرسلۃ للمحسنین الذین یتبعون اوامرہ ویترکون زواجرہ. اللہ کی رحمت ان بندوں کے قریب ہوتی ہے جو بندے اللہ کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جاتے ہیں. جیسے فرمایا رحمتی وسعت کل شیء فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. وقال قریب ولم يكن قریبۃ لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب. قریب فرمایا، قریبۃ نہیں فرمایا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ثواب کے معنی میں ہے، اور لأنها مضافة إلى الله فلهذا قال قریب من المحسنین. وقال مثل البراق استنجلوا موعود اللہ بطاعت. اللہ کی جو رحمتیں ان کو اللہ کی طاعت سے حاصل کرو. فإنه قضى، اللہ یہ فیصلہ فرما چکے ہیں، ان رحمتہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت ہے ان کے قریب ہے جو نیک عمل کرنے والے ہیں. اللہم اجعلنا من المحسنین ولا تجعلنا من الکفار والمجرمین برحمتک یا ارحم الراحمین.